سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی آدم کے خاص طبقے یعنی بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرا کے معنی ہیں عبد، بندہ، اور ایل کے معنی ہیں اللہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سب میں آخر میں ایل آ رہا ہے، جیسے عبداللہ، رحمت اللہ، نعمت اللہ، برکت اللہ، ایسے ہی اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی کیا ہوئے؟ اسماعیل۔ اسماعیل کے معنی سن لی اللہ نے، ایل معنی اللہ۔ تو یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہاں اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی، تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہے؟ تو یہودیوں نے کہا اللہم نعم، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام، اسرائیل، ان کے والد ہیں حضرت اسحاق، اور ان کے والد ہیں حضرت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 12۔ یوسف علیہ السلام کو ملا کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، کتنے؟ اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والد اور ان کی ماں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 وہ اور یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12، یہ سب کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مصر میں بلایا، جب وہ بادشاہ ہو گئے، گھر والوں کو، تو 60-70 لوگ تھے، 60-70 لوگ تھے سب، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے پوتے، گھرانے کے جو افراد تھے 60-70۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ۔ کتنی تھی؟ اللہ نے اتنی برکت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو خاص طور سے انعام سے نوازا۔ اس امت سے پہلے پوری دنیا کی جتنی قومیں تھیں، اولاد آدم میں سب سے افضل اگر کوئی طبقہ تھا تو کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا۔ بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دی۔ قرآن کی اس آیت سے لے کر کے یعنی 40ویں آیت سے لے کر کے آگے 123 آیتوں تک اسی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتیں ان کو دی تھی۔ یہ ان کا تذکرہ اتنا لمبا کیوں ہے؟ یہاں پہ اتنا لمبا تذکرہ پورے پارے میں بکھرا ہوا، وجہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان میں نبی آئے 4000، آسمانی کتابیں بھی انہی میں آئیں، طرح طرح کی نعمتیں۔ اللہ نے اس پورے تفصیلات میں ان نعمتوں کا ذکر کیا اور ان لوگوں کی ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی اس کا بھی ذکر کیا۔ کاہے کے لیے؟ نعمتیں اس لیے ان کو یاد دلائی گئیں تاکہ یہ شرما کر کے اللہ کا کہنا ماننا شروع کر دے۔ میاں نعمتیں دی ہیں، یہ دیا تمہیں، یہ دیا تمہیں، یہ دیا تمہیں، یہ دیا، اور پھر بھی تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو، تاکہ شرما کے یہ لوگ کیا کریں؟ کہنا ماننا شروع کر دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب دنیا کے لوگ دیکھیں گے جو عرب لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور یہی لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سارے عرب کی نظریں کس کی طرف تھیں؟ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف۔ دیکھیں یہودی اور عیسائی، یہ کتاب والے لوگ یہ کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ پڑھ لیں تو اس کا مطلب آپ سچے نبی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں۔ بغیر پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم اس میں کیا کہیں؟ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے۔ یہ پڑھی لکھی قوم تھی، اس پہ سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ تو اللہ نے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی ناشکریوں کا ذکر کیا، ان کی نافرمانی کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ جو پڑھے لکھے لوگوں پر لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے وہ بھروسہ ختم ہو جائے کہ پڑھے لکھے لوگ ضرور ہیں یہ، مگر انہوں نے اپنے علم پر عمل کبھی نہیں کیا۔ یہ علم والے ضرور ہیں، نبی ضرور ان میں آئے ہیں، کتابیں ضرور ان میں آئی ہیں، مگر ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل تک کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اپنے نبیوں کو، جن کا کلمہ ان کو قتل کیا ہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، ان کو عاجز کیا ہے۔ جو اپنے نبیوں کو نہیں ہوا وہ اگر آخری پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان پر بھروسہ نہ کرنا، خود جانچو، خود پرکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، معجزات دیکھو، خود فیصلہ کرو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اور مدینے میں یہ لوگ رہتے تھے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے یہ لوگ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں آ کے آباد ہوئے۔ وہ حج کرنے آئے، ان کو ساتھ میں لے کر کے انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ آخری نبی جو ہے جہاں ہجرت کر کے آئیں گے وہ یہی جگہ ہے۔ علامات، صفات، کھجوروں کے درخت،
پیدا مکے میں ہوں گے اور ہجرت مدینے میں کریں گے اور وفات مدینے میں ہوگی، وہ ساری نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھی تھیں، وہ مدینے سے گزرتے ہوئے ان کو نظر آ گئیں۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری نبی کے آنے کی جگہ ہے، لہذا ہمیں یہاں پر بسنے کی اجازت دی جائے، ہم یہیں رہیں گے اور آخری نبی کے آنے کا انتظار کریں گے۔ انتظار کرتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، کسی نبی پر اس کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں۔ 3 ایسی شخصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی ولادت سے پہلے ایمان لیا ہے، انہوں نے زمانہ نہیں پایا مگر ایمان لائے۔ وہ 3 شخص کون کون سے ہیں؟ ایک تو حضرت ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل یہ عالم تھے، بہت بڑے، عرب کے تھے، مکے کے تھے، بت پرستی سے توبہ کر لی انہوں نے، سمجھ میں نہیں آئے ان کی بت پرستی، اور عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا، اور جو کتاب عبرانی زبان میں تھی، کون سی، انجیل، اس کو عربی میں لکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ چچا زاد بھائی تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پریشان ہوئے اور گھر پہ آئے اور آپ نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلی دی، اور پھر مزید تسلی کے لیے آپ کو لے گئیں کس کے پاس؟ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جیسے ہی پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ نے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے ناموس اکبر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آپ نبی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا اگر میں زندہ رہا تو میں اس وقت آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ بھلا میری قوم جو مجھے اتنا چاہتی ہے، اتنا چاہتی ہے، اتنا کسی کی قوم نہیں چاہتی ہوگی کسی کو، یہ میری قوم میری دشمن ہو جائے گی؟ بھلا اوا مخرجیہ، کیا یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، اتنا ستایا گیا کہ نبی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے۔ اور حضرت ورقہ، آپ نے نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا، ابھی تبلیغ نہیں شروع کی، مگر حضرت ورقہ ایمان لے آئے آپ پر، اور کہا نہیں آپ مبارک ہو، آپ نبی ہیں، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ آپ کا بعد وہی فرشتہ آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں نا۔ پھر حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ورقہ جنت میں ہے اور سبز ہرے کلر کے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ورقہ کہاں جائیں؟ جنت میں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نبی پر ایمان لے آئے۔ دوسرا شخص جس کو کہا جائے، جس کا تذکرہ ہے سورہ یاسین میں، سورہ کیا ہے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ
آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا. وہ نبیوں کو لوگ دھمکی دے رہے تھے جو سمجھانے آئے تھے. کہہ رہے تھے تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں قحط پڑ گیا، تمہاری وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو نصیحت کی آپ کو، اس کی وجہ سے آپ اتنے خفا ہو رہے ہیں. اس میں نحوست کی، نحوست تمہارے اندر ہے. تم نے جب نبی کی بات نہیں مانی تو سزا میں اللہ نے قحط مسلط کیا. تو غلطی تمہاری ہے یا ہماری؟ تمہاری ہے. اختلاف جو پیدا ہوا تو کہے سے پیدا ہوا، تم نے حق بات کو قبول نہیں کیا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آئندہ نصیحت نہ کیجیے گا. وہ نبی سے کہہ رہے ہیں اگر نصیحت کی تو پہلے تو خوب ماریں گے آپ کو، اور بعد میں پتھروں سے مار مار کے بالکل ختم کر دیں گے. تو وہ جو آدمی شہر کے کنارے پہ تھا اس کے کانوں تک خبر پہنچ گئی میری قوم ان نبیوں کے قتل کے در پہ ہے. قرآن کہتا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، آیا ایک آدمی شہر کے دور دراز علاقے سے، یسعیٰ، دھیرے دھیرے چل کے نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا ہے. کاہے کے لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو میری قوم ان نبیوں کو قتل کر دے اور نتیجے میں پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور پھر اس نے کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کو کہنا مان لو. کیوں؟ یہ مخلص لوگ ہیں. لا یسألکم علیہ اجرا، یہ تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے ہیں، یہ صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں، جبھی تو نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر 23واں پارہ شروع ہوا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. جو پیدا کرتا وہی خدا ہوتا ہے. یہ وہ آدمی سمجھا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے نبیوں کو جو ستا رہے تو ان سے کہہ رہا ہے تمہیں بھی اسی خدا کی عبادت کرنا چاہیے جس خدا کی عبادت کی یہ دعوت دے رہے ہیں. کیوں؟ اسی نے پیدا کیا ہے. مجھے پیدا کیا، تمہیں کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کی؟ سب کچھ تو خدا کا بنایا ہوا. جو پیدا کرے وہی معبود ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. لہذا یہ صحیح کہہ رہے اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایسا نہیں پیدا کر دیا جو جی چاہے کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرنے کے بعد اس مالک کی عدالت میں پیشی ہوگی اور اس بغاوت پر وہ تمہیں سزا دے گا. اس طریقے سے اس نے تبلیغ کی اور سمجھایا. سمجھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ قوم نے اس کو لاتوں سے بھوسوں سے اتنا مارا کہ وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اور کہنے لگا کہ تم ایمان لاؤ نہ لاؤ لیکن میں تو ایمان لے آیا اور تم بھی گواہ رہو. پیغمبروں سے کہا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا؟ جیسے ہی وہ مرا کیا کہا گیا اس سے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو. مرتے ہی کوئی آدمی جنت میں نہیں جاتا. مرنے کے بعد مرتے ہی وہ آدمی جنت میں جاتا ہے، اس کی روح جنت میں جاتی جو شہید ہوتا ہے. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ شہید ہو گیا تھا. اور جب جنت میں پہنچا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جنت میں کتنے انعامات دیے ہیں. اگر میری قوم کو پتہ چل جائے گا تو میری قوم بھی ایمان لے. زندگی میں نصیحت کر رہا تھا، قوم نے مار ڈالا، پھر بھی اس کو اپنی قوم ہی یاد آ رہی. ان کا نام تھا حبیب نجار. کیا نام تھا؟ حبیب نجار. یہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ. تیسرا جو شخص آپ پر ایمان لایا آپ کی ولادت سے پہلے، نبوت سے پہلے 400 سال پہلے، وہ
حمیر کا بادشاہ، یمن کا حمیر کا بادشاہ تبع، قرآن میں ہے وقوم تبع، تبع بادشاہ وہ ایمان لائے۔ اس نے کے ساتھ میں جو لوگ یہودی تھے ان کا مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیجیے، یہ آخری نبی کی قیام گاہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ بھی ایمان لایا، اور باقاعدہ اس نے ان علماء کو مکان بنا کے دیے کہ یہاں رہو، اور ایک مکان اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا، اور ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس میں اپنے ایمان کا تذکرہ کیا، اپنی غلامی کا تذکرہ کیا، اور اس مکان میں جن عالم کو ٹھہرایا، کہا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا اور میرا یہ خط پیش کر دینا۔ اور وہ زمانہ گزرتا رہا۔ انہی کی اولاد میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ جب مدینے آپ پہنچے تو ہر صحابی چاہتا تھا ہمارے وہاں آپ ٹھہرے، مگر آپ نے کیا کہا؟ میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب صحابہ اس کے کان میں کہہ رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں اونٹنی سے، قصوہ یہاں بیٹھ جا، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ مگر اس کو تو اللہ کی طرف سے پابند تھی، وہ کہاں پہ بیٹھی جا کے؟ جہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، جہاں مسجد نبوی ہے اس کے پاس۔ مصطفیٰ کی اونٹنی کو مصطفیٰ کے واسطے حضرت ایوب انصاری کا گھر اچھا لگا۔ قسام ازل نے یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں لکھی تھی۔ قریب میں انہی کا مکان تھا، وہ آپ کا ساز سامان لے کر کے گئے، ننیحال کے اعتبار سے آپ کے وہ رشتہ دار بھی تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جو آپ ٹھہرے ہیں وہ حقیقت میں ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، وہ حضور کا اپنا گھر تھا، جو سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ نے آپ کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ تو تبع بادشاہ بھی ایمان لایا۔ یہودیوں کی کتابوں میں بڑا تذکرہ تھا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے، اور جب اوس و خزرج سے لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے رک جاؤ، آخری نبی آ جائے پھر تمہیں بتائیں گے، آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے پھر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ انتظار بھی کر رہے تھے۔ آخری نبی کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے تھے یہودی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، کس کے خلاف؟ کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آخری پیغمبر آ گئے، پہلے سے انتظار کر رہے، اور جب آخری پیغمبر آ گئے تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پہچانا تو ضرور، مگر ان کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور وہ مدینے کے لوگ سن چکے تھے کہ یہودی آخری نبی کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ہمیں دھمکی دیتے ہیں، آئے گے تو ان کے ساتھ مل کے تم سے مقابلہ کریں گے۔ وہ مدینے کے لوگ حج کرنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو ان میں سے ایک نے کہا یہ وہی نبی ہے جن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اس دولت کو حاصل کریں، ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ وہ انصار قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے آئے، اور مدینہ طیبہ آپ پہنچ بھی گئے۔ آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اتنی محبت آپ کو۔ غرض کہ یہ یہودی جانتے تھے، پہچانتے تھے، انتظار کر رہے تھے، دعائیں مانگتے تھے، ساری علامتیں ان کی کتابوں میں تھی، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ صرف اس بنیاد پر برادری واد، یہ نبی ہماری برادری کے نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں،
یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی ہیں، یعنی جانتے ہوئے بھی انکار کر دیا حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ان کا تفصیل سے تذکرہ کیوں کیا؟ دو وجہوں سے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ان کو یاد دلایا جائے دیکھو تمہارے اوپر اتنے انعام ہوئے، اتنے انعام ہوئے، اتنے انعام ہوئے۔ اور جب کسی پر کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو وہ آدمی اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ انسان تو انسان، جانور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، جو انسان کسی جانور پر احسان کرتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جانور بھی اس کی بات مانتا، اس کے اشارے پہ چلا آتا ہے۔ قرآن میں ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ۔ ابراہیم تم پوچھ رہے ہو کہ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، دیکھنا چاہتے ہو؟ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، مانوس کر لو، بہت زیادہ تم سے جب وہ گھل مل جائیں تو ان کا قیمہ بناؤ اور پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کا نام لے کے تم پکارو گے تو سارے پرندے خود بخود گوشت ان کا مل کر کے اور جڑ کر زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ ہلاؤ ان کو، اتنا اپنے آپ سے مانوس کر لو ان کو۔ تو جب انسان کو، جانور کو مانوس کر لیا جاتا ہے تو ایک آواز پہ جانور چلے آتے نہیں آتے؟ اللہ کہہ رہا تم بنی اسرائیل ہو، اولاد آدم میں اس امت سے پہلے ہم نے جتنا تمہیں نوازا اتنا کسی کو نہیں نوازا، لہذا ان احسانات کا تقاضا یہ ہے میری بات مانو۔ جس آخری میرے پیغمبر کا انتظار کر رہے تو ان کا کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو، شرماؤ۔ اس لیے ان کا ذکر ہے۔ اور کاہے کے لیے ان کا ذکر ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور غیر پڑھے لکھے لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اگر آخری یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی، ان لوگوں نے اگر ان کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ سچے نبی، یہ پڑھے لکھے لوگ، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں۔ اتنا بھروسہ تھا مکے کے ان پڑھ لوگوں کو یہودیوں پر، وہ آپ کی نبوت کو جانچنے کے لیے یہودیوں کے پاس گئے کہ ایک صاحب آئے ہمارے وہاں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بتاؤ وہ سچے ہیں یا نہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ تم لوگ پڑھے لکھے ہو۔ تو یہودی تو اچھی طرح جان چکے تھے مگر مانتے نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ 3 سوال تمہیں بتا رہے ہیں، ان سے کر لینا۔ اگر ان تینوں سوالوں میں سے ہر سوال کا جواب دے دیں تو نبی نہیں ہو۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ روح کیا کسے کہتے ہیں، اور وہ 7 آدمی کون سے بادشاہ کے شہزادے جو بت پرستی کے پر مجبور کرنے کے خوف سے اسلام لائے اور ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے اور 300 سال تک سوتے رہے، اور وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور ایمان والا تھا، ذرا بتائیے مجھے۔ یہ 3 سوال تو بڑے خوش وہ لوگ آئے، یہودیوں نے سکھائے تھے، اور یہودیوں نے یہ بھی سکھایا تھا ایک سوال، یہ بتاؤ یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے رہنے والے نہیں تھے۔ کنعان کہاں ہے؟ کنعان کا کنواں جہاں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ فلسطین میں ایک شہر کا نام الخلیل، وہاں ان کی قبر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں، وہی کنعان ہے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ اور بنی اسرائیل پہنچے کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہاں سے نکلے؟ مصر سے نکلے۔ تو ان لوگوں نے کہا جا کے پوچھو نبی سے، یہ بنی اسرائیل رہنے والے تو تھے شام کے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مصر سے نکلے تو یہ کیا بات ہوئی؟ رہنے والے شام کے اور نکل رہے ہیں مصر سے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ شام کے لوگ مصر کیسے پہنچے؟ یہ سوال کرنا ان سے۔ تو جب آ کے انہوں نے سوال کیا تو اس کے جواب میں قرآن کی اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ سورہ
کہ یوسف علیہ السلام مصر گئے اور وہاں کے بادشاہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہتے رہے، اور اس کے بعد جب فرعون نے ستایا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے۔ تو یہودیوں کو بارے میں عام اعتقاد یہی تھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ انتظار کر رہے تھے یہ نبی کا کلمہ پڑھیں تو ہم بھی پڑھ لیں، اور یہ لوگ جاننے کے باوجود کلمہ پڑھ نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی۔ اس قرآن کی پورے تذکرے میں ان کو ہم نے خوب نعمتیں دی، یہ آخری نبی کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یہ پڑھے لکھے ضرور ہیں مگر علم کے تقاضے پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے کہا تم ایمان لانا اور حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرنا، انہوں نے حق باطل کو ملا دیا۔ ہم نے کہا حق کو نہ چھپانا، انہوں نے حق کو چھپا لیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں تک کو قتل کر ڈالیں؟ تو اگر آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے قول کے جھوٹے ہیں، علم پر عمل کرنے والے نہیں، ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ اس لیے بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ یہ تو ایک اجمال ہے، ہم نے دی ہیں۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آگے نعمتوں کا ذکر آئے گا بھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ پچھلے درس میں بتایا تھا کیا عہد لیا تھا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ان سے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے۔ رسولوں پر کوئی ایک بھی رسول پہ اگر ایمان نہیں لائے تو تم نے عہد سے غداری کی ہے، تم نے عہد کو پورا نہیں کیا۔ یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیا عہد کیا تھا؟ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لانا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی مدد بھی کرنا، اور کیا کہا تھا؟ اگر تم نے یہ میرا عہد پورا کیا تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، تمہارا عہد یہ ہے، میرا عہد یہ ہے۔ مگر یہودیوں نے کیا کیا؟ عہد کو توڑ دیا، نہ موسیٰ پہ ایمان، نہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نہ قرآن پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہے، نبیوں کو ستانے والے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرنا۔ یہ چند ٹکے تمہارے جاتے رہیں گے، اس لالچ میں حق بات بیان کرنے سے نہ رک جانا، مجھ سے ڈرنا، عوام سے نہ ڈرنا۔ اور جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی اس امت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ مطلب عوام کو پہلے تو بیوقوف بنا دیا اور پھنسا دیا بدعتوں میں، جبہ اور دستار پہن کر کے، اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر کے کہ صاحب جو ہے نظر کرو، نیاز کرو، اور قبرستان آؤ، قبروں پہ سجدے کرو، اور یہ کرو، اور تیجا کرو، اور 40واں کرو، اور یہ آیت پڑھو، اور وہ آیت پڑھو، اور تعزیے رکھو، یہ سب کہہ دیا۔ اور کر رہے ہیں وہ سنی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تعزیے رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت فاضل بریلوی، احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھ دی
تعزیہ داری، مسئلہ تعزیہ داری، تعزیہ داری کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ان کے مولوی اپنی قوم کو بتانے سے ڈر رہے ہیں تعزیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم بتائیں گے تعزیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ہماری قوم ہمیں مارے گی۔ یہ پہلے سے کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے تم؟ پہلے تو یہی سب کراتے رہے تم۔ قبر پر سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں۔ علماء لکھ گئے، مگر ان کتابوں کو یہ لوگ بانٹتے نہیں، چھاپتے نہیں، تقسیم نہیں کرتے، ممبروں پہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ ساری رونق مزارات کی عورتوں کے دم سے ہے، بیان کر دیں گے تو سب ہے۔ فقیروں کے یہاں کچھ نور کی راتیں بھی آتی ہیں اور زیارت کے لیے اکثر مسماتیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے اس کی فکر نہ کرنا، رزاق ہم ہیں، حق بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لیا اس قرآن پر جس کو ہم نے اتارا ہے اور جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ بھی توریت میں لکھا تھا جو کتاب آئے اور وہ توریت کی تصدیق کرے تو وہ سچی کتاب اس کو مان لینا۔ جو بعد والا نبی پہلے والے نبی کو سچا بتائے وہ سچا نبی ہے، اس کو مان لینا۔ سچے نبی کی پہچان، وہ پہلے والے نبی کو کنڈم نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔ سچی کتاب بے آسمانی کتاب، وہ بھی توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے اور قرآن بھی ہے۔ جب ایک اللہ کی کتاب ہے تو ایک دوسرے کو کنڈم کیسے کرے گی؟ جب یہ کتاب تصدیق کر رہی، کیا تصدیق کر رہی ہے؟ توریت میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات، یہ علامت، یہ علامت، یہ علامت، یہ پہچان فلاں جگہ پیدا ہوں گے، فلاں جگہ ہجرت کریں گے، فلاں جگہ، ایک ایک تفصیل۔ قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ آخری نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں؟ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کاہے میں؟ توریت اور انجیل میں۔ کس کو لکھا ہوا پاتے ہیں؟ آخری نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مطلب قرآن یہ نہیں کہہ رہا نام لکھا ہوا پاتے ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا صفت لکھی ہوئی پاتے ہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا توریت اور انجیل میں نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا نبی کا نام لکھا ہوا ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے اتنا کامل اور مکمل حلیہ اور سراپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت اور انجیل میں اتنا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ہے، گویا کہ جو اس کو پڑھ لے تو ایسا لگے کہ نبی اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، گویا کہ نبی موجود، گویا کہ نبی توریت اور انجیل میں نبی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا کامل مکمل نقشہ تھا، اس میں صورتیں تھیں، بیان تھا، جس کی مدد سے لوگوں نے تصویریں بنائیں، اللہ کے نبی کی تصویر بنائی۔ جبیر ابن مطعم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک جگہ گیا، ایک پادری سے دوستی ہو گئی تو لوگوں نے بتایا یہ پادری جو ہے اس کے پاس کچھ تبرک ہے، یہ دکھاتا ہے، آپ سے دوستی اگر آپ کہیں گے تو یہ دکھائے گا اور ہم لوگ بھی زیارت کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو زیارت ہوگی۔ اعلان ہو گیا، کہنے لگے، جب اس نے ایک صندوق وہ لے کے آیا، اس نے اس کو کھولا تو اس میں تصویریں تھیں، اور کئی آدم کی، یہ نوح کی۔ ایک تصویر جب اس نے نکالی، کہنے یہ جانتے ہو کون ہے؟ کہنے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کی تصویر ایسی بنائی گئی تھی کہ اس میں اللہ کے نبی ہیں اور ابو بکر ان کے پیروں کے بعد بیٹھے ہوں، اور لکھا ہوا تھا
ہادہ نبی الامہ و ہادہ صدیقہ، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ ان کے صدیق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ توریت اور انجیل میں خالی نبی کا ذکر نہیں تھا ڈیٹیل کے ساتھ، بلکہ آپ کے کس کا؟ صحابہ کا بھی تذکرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ توریت میں جو کچھ تھا اور قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے جو توریت میں لکھا ہوا ہے، تو پھر توریت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لاؤ جبھی تو ہوگا۔ جب سیم ایک چیزیں ہیں تو اگر قرآن کو رد کرو گے تو توریت رد ہو جائے گی، حالانکہ وہ تمہاری کتاب ہے۔ اگر قرآن پر ایمان لاؤ گے تو توریت پہ ایمان ہوگا، اگر آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو موسیٰ پر ایمان ہوگا، ورنہ ایمان ہی نہیں ہوگا۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے ہم نے اور جو سچا بتاتا ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی دوسری کتاب ہماری کتاب کو کنڈم کرتی ہے تو آدمی کو کیا ہوگا؟ ہم نہیں مانیں گے اس کو، اور اگر وہ تصدیق کرتی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسے ہر سچا نبی دوسرے سچے نبی کی تائید کرتا ہے، کنڈم نہیں۔ اگر نبی سچا ہے اور اگر جعلی نبی ہے تو بولو تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے پہلے والے نبی کی توہین کرے گا۔ جو غلام احمد قادیانی تھا وہ کیسا نبی تھا؟ ارے غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو؟ کیا تھا وہ؟ کیسا نبی تھا؟ جھوٹا، جعلی، ڈپلیکیٹ، انگریزوں کا بنایا ہوا، انگریزوں کا نبی بنایا ہوا تھا وہ۔ تو اس نے یہی حرکت کی، اس نے توہین کی۔ کس کی؟ اپنے سے پہلے نبیوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین۔ سچا نبی ایسا تھا؟ اور نبی ابھی کیا تھا؟ وہ تو خالی کھڑا کیا گیا تھا، عقل بھی اس کی ایسے ہی تھی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے لَوْ خُسِفَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ وَإِنَّ لِي خَسَا قَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ أَتُنْكِرُ، شعر میں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے لیے تو سورج، ان کے لیے تو چاند گرہن ہوا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کا معجزہ کیا؟ چاند کا گرہن ہونا۔ ارے گرہن تو آج بھی ہوتا ہے، نہ معلوم کتنے مرتبہ سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ہیرا پہاڑ کے اس طرف، ایک ہیرا پہاڑ کے اس طرف۔ وہ اتنا احمق آدمی ہے، چاند کے ٹکڑے ہونے کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے یہ چاند گرہن ہوا تھا۔ یہ نبی ہے، بتائیے آپ۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہا؟ ان کے لیے خالی چاند گرہن ہوا تھا اور میرے لیے سورج بھی گرہن ہوا اور چاند بھی گرہن ہوا۔ دیکھا آپ نے؟ اسی سے اندازہ لگائیے کیسا نبی ہوگا۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو پہلے سب سے پہلے نبی کا انکار کرنے والے اور قرآن کا انکار۔ سب سے پہلے کا مطلب بعد میں انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں، پہلے انکار کرے وہ بھی کافر اور بعد میں کرے، لیکن پہلا انکار کرنے والا ذریعہ بنتا ہے دوسرے لوگوں کے انکار کرنے کا۔ اس لیے پہلے والا زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے، بعد والوں کے گناہ کے بوجھ بھی اسی پر بولو لاد دیے جاتے ہیں۔ جو نیکی میں آگے ہو اور بعد میں لوگ پیچھے چلے تو نیکی میں سب سے آگے، جو برائی پہلے کرے بعد میں لوگ اس کو دیکھ کے برائی کریں تو پہلے والے کو گناہوں کا وبال زیادہ ہوگا۔ لا تکونوا اول کافر بہ، نبی کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ سوال یہ ہے کہ یہودی کہاں رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ اب سوچ رہے کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ اور آپ نے نبوت کا اعلان کہاں کیا؟ مکے میں۔ اور کئے سال آپ رہے مکے میں نبوت کے بعد؟ 13 سال۔ 13 سال میں آپ نے جن لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دی وہ یہودی تھے، وہ تو مکے کے لوگ تھے، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ چند لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ تو پہلے کافر کون ہوئے؟ یہودی یا ابو جہل ابو لہب وغیرہ؟ کون ہوا پہلا کافر؟
پہلے مکے کے لوگ ہوئے جنہوں نے نہیں مانا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو یہودیوں نے نہیں مانا، تو نمبر 2 پہ یہ کافر ہوئے اور مکے والے تو نمبر 1 پہ ہوئے۔ اور قرآن یہودیوں سے کہہ رہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ پہلے کفر کیا ابو جہل ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے، مکے کے بد نصیبوں نے، اور بعد میں جو مدینے میں یہودی تھے انہوں نے کفر کیا، مگر قرآن ان سے کہہ رہا پہلے تم کافر نہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے والوں نے جو انکار پہلے کیا تھا وہ سب کے سب غیر پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کیا تھے وہ؟ اور یہودی جو تھے، عیسائی، یہ سب پڑھے لکھے لوگوں میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یہ مطلب ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں سے انکار کرنے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، ورنہ جتنے پڑھے لکھے لوگ انکار کریں گے ان سب کے انکار کا وبال تمہاری گردنوں پر ہوگا۔ مگر وہاں تو نسلاً بعد نسل یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑے سی قیمت کے بدلے میں، یعنی نذرانے بند ہو جانے کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا انکار مت کرو، حق ماننے سے انکار مت کرو۔ اگر حق مان لیں گے تو جو سارے مرید ہیں سب ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ہے توریت کی آیتوں کو بیچ دینا۔ توریت کی آیتوں کو جب تم جانتے تھے اس کا مطلب تھا خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بتاؤ، مگر تم نے جو نبی کی صفات والی آیتیں تھیں ان آیتوں کو چھپا لیا اور کہا یہ علامتیں نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ تھا، لڑکا، وہ آپ کی خدمت میں آتا تھا۔ ایک وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے صحابہ کے ساتھ گئے، اور اس کا تھا آخری ٹائم، ایسا بیمار، اور اس کا باپ جو تھا اس کے سرہانے توریت پڑھ رہا تھا، کاہے کے لیے کہ توریت کی برکت سے شفا اللہ دے دے۔ توریت پڑھ رہا تھا، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، ایسے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قسم ہے موسیٰ علیہ السلام کی جن پر توریت نازل ہوئی، کیا اس کتاب میں میرا بھی ذکر پاتے ہو تم؟ تو یہودی کتنے سخت دل ہوتے ہیں، لڑکا مر رہا ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پریشانی کا وقت ہے، مگر اس وقت بھی وہ جھوٹ بولنے سے بیٹھے کیسے تم؟ ایسے کوئی نہیں بیٹھا، پھر بھی وہ جھوٹ بولنے بعد کہا نہیں اس کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں۔ تو وہ جو بچہ مر رہا تھا جاکنی کے عالم میں تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اس توریت میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کو کفن دو، نہلاؤ اور کفناؤ اور جنازے کی نماز پڑھو، دفن کرو۔ دیکھا آپ نے، اللہ اسی کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ زیادہ لینے کی اجازت ہے نہیں، کہا پوری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ سب کیا ہیں؟ آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو، دیکھو تمہارے بڑے جب تھے انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، میرا عذاب ان پر نازل ہوا، ہم نے بعض کو بندر بنایا ہے اور بعض کو خنزیر بنایا ہے، لہذا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر منصب اور عہدہ چھوڑتے ہوئے یہ آسانی سے آدمی نہیں چھوڑتا، چھوڑتے ہوئے کیا ہوتا؟ بڑی زحمت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟
ارے باپ دادا سب چلی آ رہے ان کے زمانے سے، سب مرید ہیں، نذرانے لے کے آ رہے، ہم چھوڑ دیں گے تو؟ منصب اور عہدہ چھوڑتے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے یہ۔ اللہ کہتا مشکل نہیں، مجھ سے ڈرو اور ہم تمہیں اس کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ آسان ہو جائے گا۔ کیسے آسان ہو جائے گا سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا آگے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل سے مت ملاؤ۔ حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی توریت میں، کیا؟ نہ آپ کا قد بہت لمبے ہوں گے آپ، نہ آپ پستہ قد ہوں گے، آپ کا قد بالکل درمیانی ہوگا۔ آپ کا چہرہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ چونے کی طرح سفید ہوگا نہ سیاہ ہوگا، بلکہ آپ کے چہرے انور میں کیا ہوگا؟ سرخی مائل سفیدی ہوگی، سفید ہوگا اس میں سرخی بھی ہو، یہ سب سے اچھا کلر مانا جاتا ہے۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں گے نہ بالکل چھلے دار ہوں گے گھومے ہوئے، بلکہ ہلکا ہلکا ان میں خم پایا جائے گا۔ آپ کی آنکھیں کیا ہے؟ بغیر سرما لگائے ہوئے سرمگی ہوگی۔ ساری صفات لکھی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ جہاں یہ صفات لکھی تھی وہیں پہ لکھ دیا آپ کا قد بہت لمبا ہوگا، آپ کا قد لمبا ہوگا، اور آپ کا رنگ جو ہے چونے کی طرح سفید ہوگا، اور آپ کے بال بالکل سیدھے ہوں گے۔ یہ سب کیوں کیا؟ یہ باطل صفتیں تھیں اور وہ حق صفتیں تھیں۔ اب کہیں یہ لکھا کہیں وہ لکھا تو آدمی کیا کرے گا؟ کنفیوز ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ آپ کی صفت ہے یا وہ آپ کی صفت ہے۔ یہ انہوں نے حرکت کیوں کی؟ تاکہ لوگ کہیں پڑھ کر کے مسلمان، اللہ فرماتا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ جاننے کے بعد اگر کوئی حق کو چھپائے تو اس کی کیا سزا ہے یہ تمہیں پتہ ہے، اور سزا جاننے کے بعد بھی وہی جرم کر رہے ہو۔ دیکھو ہم تمہیں آسان طریقہ بتاتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو۔ یہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں، ہر نبی کی امت میں نماز ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر نبی کی شریعت میں زکوٰۃ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور رکوع کا خاص طور سے کیوں ذکر کیا؟ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا، چائے میں کئی چیزیں ہیں مگر نام اس کا چائے ہے، نماز میں کئی چیزیں ہیں مگر نام یہاں کیا کہا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور مراد نماز پڑھنے، نماز رکوع بول کے نماز مراد لی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ آخری پیغمبر کی شریعت میں نماز میں رکوع ہے، اور بقیہ پیغمبروں کی شریعت میں نماز میں رکوع نہیں تھا۔ اللہ بتا رہا اب ایمان وہی قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہو، عقیدے وہی قبول ہوں گے جو آخری نبی کی تعلیم کے مطابق ہوں، اور عمل بھی وہی قبول ہوں گے جو آخری نبی کے عمل کے مطابق ہوں۔ تمہاری بھی نماز ہے مگر اب وہ نماز نہیں چلے گی، پہلے وہی چلتی تھی مگر اب نہیں چلے گی۔ اب کون سی چلے گی؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جو 5000 کا نوٹ تھا، 1000 کا نوٹ تھا، پہلے چلتا تھا نا پرانا والا، مگر اب نہیں چلے گا۔ پہلے چلتا تھا اب نہیں چلے گا۔ پہلے یہی صحیح تھا، یہی برحق تھا، لیکن آخری پیغمبر کے آنے کے بعد پہلی شریعت منسوخ، پہلی کتاب منسوخ، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلی بات کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں؟ کیا مطلب اس آیت کا؟ یہودیوں کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے تو یہودی ان سے کہتے تھے جو تم نے مذہب قبول کیا ہے بالکل صحیح مذہب ہے، اسی پہ قائم رہنا، لیکن خود
اسلام نہیں قبول کر. کل کچھ مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں قبول کر رہے ہیں، مگر تم اس کو قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جا. لوگوں سے کرو دین مرحق ہے قبول کر لو، اور خود کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم توریت پڑھتے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے آدمی کو اگر دعوت دو تو خود عمل بھی تو کرو. افلا تعقلون، سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. بہت سی آیتیں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کچھ اور ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مطلب کچھ اور ہے، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. ایسے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب عام طور پر لوگ غلط سمجھتے ہیں. جیسے تیسرے پارے کی آیت، مشہور آیت ہے کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اب کسی نے کہا کہ میاں نماز پڑھنے چلو، نماز فرض ہے، یہ زبردستی اٹھایا، کہا چلو. کہنے دیکھیے دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کھٹ سے آیت پڑھ دی اور تم زبردستی کر رہے ہو. کہ یہ جو افغانستان کے اندر یہ لوگ ہیں شریعت زبردستی نافذ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب داڑھی رکھیے، تو دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین، یہ زبردستی کر رہے ہیں. کھٹا کھٹ لوگ اپنے مطلب کے لیے اس آیت کو پڑھ دیتے، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر سزا ان لوگوں کو ملتی قیامت کے دن. 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ مطلب نہیں. پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے دین اسلام قبول کرانے کے لیے زبردستی، بولو نہیں سمجھے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، کچھ وہ آئے عیسائی تجارت کرنے کے لیے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ ان کے ساتھ ہو لیے اور چلے گئے. وہ اب بہت بل آئے، وہ اور نصرانی بن گئے، بہت پریشان ہوئے. وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، ہو گئے مرتد، جانے دو اپنی سزا بھگتیں گے وہ. لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کہیے کہ آپ کو چھوٹ مل جائے، جس کا جی چاہے نماز پڑھے، جس کا جی چاہے نماز نہ پڑھے، جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے روزہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ پہلا فتنہ تھا مسلم پرسن اللہ میں تبدیلی کی آواز سب سے پہلے کب اٹھی؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں. کہنے دیکھیے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صحابہ کی رائے ہوئی، ابھی کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے، بعد میں حالات صحیح ہو جائیں تو لے لیں گے ان سے. صدیق اکبر نے کہا نہیں. فرمایا لو منعونی اقالا او اناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه. خدا کی قسم اگر کوئی نبی کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں، اس کے ساتھ میں اس کی رسی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی نہیں دے گا تو میں اس سے جہاد کروں. یہ زبردستی تو ہوئی؟ ارے ہوئی نہیں ہوئی؟ اور آپ کہنے دین میں زبردستی نہیں ہے، تو وہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھا ہے. مطلب یہ ہے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. حضرت فاروق اعظم کے غلام تھا اور وہ نصرانی تھا، تو بڑا قابل، بڑا لائق. تو حضرت عمر نے ایک دن اس سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے تو مسلمانوں کے کچھ کام تھے وہ ہم تم سے لے لیتے. اس نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، غلام ہے وہ، یہ کہہ رہا ہے.
اسلام میں تو اتنی آزادی ہے، حضرت اسلام میں حضرت بریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے شوہر تھے، ان کا نام مغیث تھا۔ جب آزاد ہو گئی حضرت بریرہ، شوہر تھے غلام، تو حضرت بریرہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، تم ہو غلام اور ہم ہیں۔ اب ان کو بڑی محبت تھی، وہ رہنا چاہتے ہیں مگر وہ رکھنا نہیں چاہتی۔ اب وہ رو رہے ہیں گلیوں میں، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تو آپ نے بریرہ کو بولا، بریرہ تم مغیث سے اپنا رشتہ ختم نہ کرو۔ تو بریرہ کیا کہہ رہی ہے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ دیکھ رہے ہیں عقل، دیکھیے پہلے، یہ نبی کے گھرانے کی ایک خاتون ہے، ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، اس کی عقل دیکھیے۔ کیا پوچھ رہی ہیں آپ سے؟ کیا پوچھا؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو ماننا ضروری ہے، اس کے مانے بغیر چارہ نہیں، ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ تو حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا بریرہ حکم نہیں مشورہ ہے۔ کہنے پھر ہم نہیں مانیں گے۔ بریرہ کنیز باندی حضرت عائشہ صدیقہ کی، امام الرسول فخر کائنات سے کہہ رہے ہیں اگر مشورہ ہے تو ہم، اللہ کے نبی نے کوئی برا نہیں مانا۔ کیوں؟ مشورہ دینا یہ تو ٹھیک ہے، کوئی مشورہ مانگے دے تو سنت ہے، اور صحیح مشورہ دو، لیکن جس نے مشورہ لیا ہے آپ سے اس کا اس مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ لوگوں کو پتہ کیا، اظہار آزادی رائے، ہر مذہب والے کہتے ہیں اسلام میں اس پہ پابندی، کچھ نہیں پابندی ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ تم نے اسلام کو بھی پڑھا کہاں ہے؟ اسلام میں وہ رواداری ہے، وہ آزادی اظہار رائے کا احترام ہے، اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو غرضے کی اس آیت کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ دوسری آیت جس کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں اور روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے معلوم؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، کل تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کوئی مسئلہ نہیں، تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باطل ہو اور ہم حق پر ہیں، اور ہمارے کیے کا ہمیں بدلہ ملے گا اور تمہارے کیے کی تمہیں سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہم اپنے دین پہ خوش ہیں تم اپنے دین پہ خوش ہو، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے مجھے آپ، ایسا نہیں ہے۔ ایسے قرآن کی اس آیت کے اوپر بھی غلط مطلب لوگ لیتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اور خود عمل ہے نہیں، تو ایسے آدمی کو نصیحت کرنا جائز ہی نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں جو یہودیوں کو برا کہا گیا، کاہے پہ کیا؟ نصیحت کرنے پہ نہیں کیا گیا۔ جو یہودیوں کو ڈانٹا گیا، آر دلائی گئی، ان کو جو مذمت بیان کی گئی، وہ کاہے پر؟ نصیحت کرنے پہ نہیں۔ اسلام سچا دین ہے، قبول کرنا، یہ دین ٹھیک ہے جس دین پر تم ہو۔ یہودیوں کو اس کہنے پہ نہیں برا کہا گیا، کاہے پہ برا کہا گیا؟ خود عمل کیوں نہیں کر؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بھلی بات کرنا، خود کرنا، ایک ہے بھلی بات کرنے کا دوسرے کو حکم دینا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک پر اگر عمل نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو دوسری پر بھی عمل کرنا، بولو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک پہ عمل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب جو ایک پہ نہیں کیا تو دوسرے پہ بھی عمل نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے دو واجب ہیں، ایک ہے نصیحت کرنا اور دوسرا واجب ہے اس نصیحت پر خود عمل کرنا۔ تو ایک واجب آپ نے چھوڑ دیا، کون سا والا؟ عمل نہیں کیا، تو دوسرا واجب بھی چھوڑ دیں گے آپ کیا؟
ارے ایک چھوٹا چھوڑا ہے تو ایک جرم ہے، ایک گناہ کے مستحق ہے، ایک سزا ملے گی آپ کو، اور دونوں چھوڑ دیے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نصیحت جب عمل نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو نصیحت نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا قرآن یہ کہہ رہا نصیحت کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے تو اس کی بات میں اثر پیدا ہوگا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ کہے بھائی نماز پڑھا کرو، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ غلط بات کیا ہے؟ وہ خود کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب اسی لیے درس میں ہم نہیں جاتے ہیں، اور کسی عالم کی تقریر ہم اسی لیے نہیں سنتے ہیں۔ کس لیے نہیں سنتے ہم؟ کہنے اگر گئے تو صاحب معلومات ہوگی، اور جب معلومات ہوگی تو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر نہیں عمل کریں گے اللہ کے وہاں بہت مارے جائیں گے، اور اب جب جائیں گے ہی نہیں تو معلومات نہیں ہوگی، اور جب معلومات نہیں ہوگی تو اللہ کے وہاں جب کہا جائے گا تو کہہ دیں گے اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، چھوٹ جائیں گے۔ لیکن بہت خوش ہوتے ہیں لوگ یہ سوچ کر کے، حالانکہ وہ لوگ بالکل پاگل اور احمق ہیں۔ وہ اسی کی طرح ہے جیسے کسی آدمی نے سن لیا تھا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ کھول رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ کھولو۔ روزے شروع کب ہوتے ہیں؟ چاند رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد روزے شروع ہو۔ اچھا، اور روزے چھوڑے کب جاتے ہیں؟ عید کب منائی جاتی؟ چاند دیکھ کر کے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہوتا ہے، اگر نہیں دیکھیں گے تو روزہ فرض نہیں۔ تو اس نے کہا اگر آبادی میں رہیں گے تو چاند دکھ ہی جائے گا، چلو گھر وال سب چھوڑ دیں، کسی جنگل میں جا کے رہیں۔ اب بتائیے خالی روزہ فرض نہ ہونے پائے اس چکر میں گھر بھی چھوڑ دیا تو ایسا آدمی عقل مند ہوگا بیوقوف ہوگا؟ اب صاحب وہاں جنگل میں رہ رہے کہ روزہ فرض نہ ہو، اتنا ڈراؤنا روزہ ہے۔ اب اس کے بعد کھانا کھایا اور پانی پیا اور استنجا کرنے کے لیے کہاں گئے؟ رات میں تالاب میں، اور صاحب پانی میں چاند نظر آ گیا۔ کہ لے تمہاری وجہ سے ہم نے اتنی محنت کی، گھر چھوڑا، دربار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اور تم ہو مانتے ہی نہیں، لگتا ہے روزہ فرض کروا ہی کے چھوڑو گے۔ جیسے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ چاند نہیں دیکھیں گے تو پھر روزہ فرض نہیں ہوا۔ ایسے یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں اگر دین کے مسئلے ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر معلوم ہوں گے تو عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے نہ سنو نہ عمل، یہ آسان نسخہ بہت نکالا ہے نا۔ بے ادب بن کر رہو تو طعنۂ حالی سنو، اور با ادب بن کر رہو تو قوم کی گالی سنو۔ ہم کو اکبر دی ایک پیر طریقت نے صلاح، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ، ڈٹ کے قوالی سنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ علم حاصل کرو نہ عمل کرو، حالانکہ بالکل غلط بات۔ دو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے علم کا حاصل کرنا، یہ بھی فرض ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ جس آدمی نے علم حاصل کر لیا مگر عمل نہیں کیا، اس نے ایک فرض ادا کیا، ایک فرض چھوڑ دیا۔ ایک فرض جو اس نے ادا کر لیا، علم حاصل کر لیا، اس کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جس آدمی نے علم بھی حاصل نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیا، اس نے دو فرض چھوڑے ہیں، ڈبل مجرم ہے وہ، اور وہ خوش ہیں، نہ مسئلہ معلوم ہوگا نہ عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم نہیں جا رہے ہیں سننے کے لیے۔ اللہ اسی طرح قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے کیا؟ کہ جب تک کہ خود عمل نہ کریں تو دوسروں کو نصیحت نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ عمل کرنا بھی ضروری ہے، نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے نصیحت کر دی، خود عمل نہیں کیا، ایک جرم ہے آپ کا، اور آپ نے عمل بھی نہیں کیا اور نصیحت بھی نہیں کی تو ڈبل جرم ہے آپ کا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عمل، نصیحت کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اس سے نقصان اسی کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ خود جل رہا ہے اور لوگوں کو روشنی ہو رہی ہے اس کو، مگر اس کو وہ تو جل رہا ہے۔
محنت کی، مشقت کی، علم حاصل کیا ہے، دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ قیامت کے دن اگرچہ جرم اس کا بڑا ہے، ایک آدمی جانتا نہیں تھا پھر اس نے عمل نہیں کیا، وہ بھی مجرم ہے۔ ایک جانتا تھا اور عمل نہیں کیا، اس کا جرم تھوڑا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر صاحب روزے بھی نہیں رکھیں گے، یہ مطلب ہوا۔ لوگ تو یہی سوچتے ہیں، جب نصیحت نہیں کر رہے ہیں، جب عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے لڑکے سے کیا کہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں، خود بھی پڑھو اور بچوں سے بھی کہو۔ اگر تم نے خود نہیں پڑھی، سوچے جب خود نہیں پڑھے بچوں سے کیا کہا، تو ڈبل جرم کیا ہے آپ نے، ہے نا۔ تبلیغ دین حنیف یہ فرض ہے، اپنے گھر والوں پر دین کی تبلیغ کرنا فرض عین ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کی تبلیغ فرض ہے، جو واجب ہے اس کی تبلیغ، اور جو سنت ہے اس کی تبلیغ۔ ہر چیز کی تبلیغ فرض نہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ لوگ ایک ہی لکڑی سے ہانکنے لگتے، کہتے ہیں ہر تبلیغ فرض ہے۔ ہر چیز فرض نہیں ہے۔ مستحب کی تبلیغ کرنا، مستحب فرض نہ بنائیے اس کو۔ جیسے مثال کے طور پر سر ڈھک کے کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ادب ہے کھانے کا، سر ڈھک کے کھاؤ۔ لیکن نہیں، فرض واجب نہیں۔ آپ بغیر آپ جو ہے ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے بھائی؟ یہ تو فرض پہ کہا جاتا ہے، یہ تو واجب پہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ کھانا کھا، اور وہ اتفاق سے ننگا سر تھا، تو دیکھا ایک بڑے میاں چلے آ رہے ہیں، کہنے لگے بھائی کوئی صاحب اپنی ٹوپی دے دیں جلدی سے مجھے، کوئی صاحب مجھے جلدی سے ٹوپی دے دیں، اس لیے کہ اگر یہ آ گئے تو ابھی یہ فتویٰ دیں گے کہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو چیز واجب ہے اسے واجب رکھو، ہر چیز کو اس کو درجے میں رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حکم دینے پر اعتراض نہیں ہے، اپنے آپ کو بھولنے پر اعتراض ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ حدیث میں بڑی سخت سزا آئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں قینچی سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون ہے اے جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری روایت بڑی ڈرنے والی، جنتی جہنم میں جھانک کے دیکھیں گے۔ دیکھا جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ان سے کہیں گے ارے آپ یہاں کیسے؟ آپ کی دین کی بتائی ہوئی باتیں سن سن کر عمل کر کے تو ہم جنت میں آ گئے، مگر آپ جہنم میں کیسے؟ کہنے ہم سب کو بتاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ جہنم میں ایک آدمی ہوگا اور اس کے بعد صاحب وہ اس کی آتیں باہر نکل پڑیں گی اور وہ ان آتوں کے ارد گرد چکر لگائے گا، بڑی تکلیف بڑی اذیت ہوگی، لوگوں کو بھی اس کو بھی پوچھا جائے گا تیرا کیا جرم تھا؟ کہا لوگوں سے کہتے تھے مگر خود، لوگوں سے کہتے صدقہ کرو اور خود نہیں کرتے تھے، نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے تھے، لوگ صدقہ لے کے آتے تھے اس میں خیانت کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو۔ شریعت پر چلنا مشکل ہے مگر اللہ نے شریعت بھیجی، اللہ آسان کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ شریعت پہ کیسے عمل ہوگا؟ دو چیزوں سے، بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ صبر سے کیسے؟
صبر کا مطلب کیا ہوا؟ صبر کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے اور گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے اور ماحول بھی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صبر کر لیا ہم نے۔ اللہ کو یاد کر، اللہ دیکھ رہا ہے، سزا ملے گی، لہذا رک گئے۔ یہ صبر ہے۔ گناہوں پر صبر کرو اور نیک اعمال ادا کرو، اور نیک اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز۔ جب تم یہ دونوں کام کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں تمہارا مقدر بنا دی جائیں گی۔ ایک صبر، دوسرے نماز۔ گناہوں سے بھی صبر ہوتا ہے اور عبادت پر بھی صبر ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک ہی صبر سمجھتے ہیں، جب کوئی مر جائے تو لوگ رو رہا، ارے رو نہیں، صبر کرو، ہے نا، یہ سمجھتے ہیں لوگ صبر۔ گناہوں کا جی چاہے گناہ سے رکو، یہ صبر ہے۔ عبادت کرنے کا جی نہ چاہے اور اٹھنے کا جی نہ چاہے اور نیند بہت زیادہ ہو، اس وقت کیا ہے؟ نیند کو چھوڑ دینا اور نماز کے لیے چل پڑنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت پر صبر ہے، مصیبت پر صبر ہے۔ جزا فضا نہ کریں، انتقال ہو گیا، انتقال تو ہو نہیں ہے، سب کا ہونا ہے۔ جن کا ہو گیا وہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ بھی جائیں گے، انتقال تو ہونا ہے۔ انتقال پر رنج بھی ہوتا ہے، یہ بھی پکی بات، انسان ہے، اپنا آدمی جدا ہوتا تو دکھ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن زبان سے الٹا سیدھا کہنا نوحے شروع کر دیے، مرثیہ خوانی شروع کر دی، اور ہاتھ سے بین و ماتم شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ آنکھوں سے ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور جب ہاتھ چلنے لگے اور زبان چلنے لگے تو یہ شیطان کی طرف سے۔ تو صبر، برداشت، پابندی سے لگے رہنا، یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نماز میں خاص چیز ہے، ضرورت کو پورا کرنے کا اس میں اللہ نے ایک خاص اثر رکھا ہے، زبردست چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے تھے جب کبھی کوئی تکلیف پیش آتی، فرض نماز تو آپ پڑھا ہی کرتے تھے، جب کوئی تکلیف، کوئی اندیشہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ بادر الی الصلاۃ، نماز میں مشغول ہو جاتے۔ کہتے ہیں بدر میں جو لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے کتنے تھے پتہ ہے؟ 1000، اور احد میں آئے تھے 3000، اور خندق میں آئے تھے 15000، اور مسلمان تھوڑے سے۔ یہ اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ کبھی نہیں آیا۔ سورہ احزاب میں ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ کہتے وہ وقت یاد کرو، آنکھیں تمہاری پھٹی رہ گئی تھیں اور کلیجہ تمہارا منہ کو آ رہا تھا، دشمنوں کا ایسا حملہ جس میں خندق کھودی گئی تھی۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے اور نماز کے ذریعے سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ بدر میں آپ نماز پڑھ رہے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بھائی بھی حضور کے چچا زاد بھائی، ان کا نام تھا حضرت قسم ابن عباس۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، راستے میں خبر ملی عبداللہ ابن عباس کو اپنے بھائی کے انتقال کی، تو عبداللہ ابن عباس سواری سے اترے نیچے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہنے لگے، اللہ کہتا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھ لی ہے۔ نماز میں اللہ نے عجب تاثیر رکھی ہے۔ ایک نماز کا نماز ہی ہے نماز حاجت، نہیں معلوم؟ نماز حاجت مطلب ضرورت کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ضرورت ہو یا اللہ کے کسی بندے سے ضرورت ہو، دیکھ لیجئے پہلے آپ، یعنی وہ کام اللہ ہی کا کرنے کا ہے ڈائریکٹ، تو بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ضرورت ہو یا کسی بندے سے ضرورت ہو، کوئی صاحب ہیں ان کے پاس گئے ہیں، کسی کی سفارش کرنا ہے، ملازمت کی بات کرنا ہے، نوکری کی بات کرنا ہے، کسی بندے سے ضرورت ہو یا اللہ سے ضرورت ہو، فرما 2 رکعت نماز پڑھو
کیسے پڑھیں، کیا نیت کریں؟ وہی سوال، کچھ نیت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کیوں نماز پڑھ لیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ اکبر۔ نہ کوئی خاص صورت ہے، نہ کوئی خاص طریقہ ہے، جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اس کے بعد دعائے حاجت، یہ کہاں ملے گی؟ کہ دعا کی کتاب میں ملے گی۔ اس دعا کو پڑھو دیکھ کر کے، زبانی یاد ہے زبانی یاد کرو، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ سے مزید دعا مانگو، تو کیا ہوگا؟ وہ کام تمہارا ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہوا تو یہ سمجھ لینا یا تو نماز میں کمی ہے، مانگنے میں کمی ہے، میرا اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، نماز میں گڑبڑی ہوگی، یا پھر وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے اللہ رحم کھا کر وہ دینا نہیں چاہتا، مگر نماز ضائع نہیں جائے گی، اللہ اس سے اچھی چیز دے دے گا۔ یا کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی خراب بیماری لگنے والی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے اس کی برکت سے وہ بیماری سے ہمیں بچا لیا، خالی نہیں جائے گی کبھی۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے معنی روزے کے بھی ہیں، روزے سے بھی مدد حاصل کرو، دعا سے بھی مدد حاصل کرو۔ حدیث میں آتا مومن ہر چیز سے عاجز ہو سکتا ہے، دعا سے عاجز نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہیں کر سکتے، حالات خراب، یہ خراب وہ خراب، کہیں سنوائی نہیں ہے، کہ کچھ بھی ہو دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو، دعا سے کبھی عاجز نہ ہونا، اور دعاؤں سے بڑے کام بنتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہم دیں گے تو تمہیں، مگر ہم انتظار میں ہیں، دیکھیں ہاتھ پھیلاتے ہو نہیں پھیلاتے، مانگتے ہو یا نہیں مانگتے ہو۔ اللہ نے دینے کا فیصلہ، یہ چیز اس بندے کو دینا ہے، لیکن اگر مانگے گا تو دیں گے، اس لیے اللہ سے مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ فرماتا اور یہ نماز بہت بھاری ہے، مطلب یہ ایسا بوجھ ہے جو ہر ایک آدمی اٹھا نہیں پائے گا۔ دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے تو بڑی اچھی چیز، جو انسان دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے شام تک اس کے کام بنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ ہے نماز۔ مگر وہی بات ہے، اللہ فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ ہے تو بڑی بھاری، سب سے نبھ نہیں پاتی، یہ بوجھ اٹھ نہیں پاتا، مگر کس پر اٹھتا ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہیں پڑھیں گے۔ ارے آنکھیں خدا نے دی ہیں، کہیں آنکھوں کی روشنی نہ ختم ہو جائے، کہیں پانی نگلنا بند نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ پیر مفلوج نہ ہو جائیں، کہیں خدا بہرا نہ کر دے، کہیں گھر میں آگ نہ لگ جائے، کہیں کاروبار برباد نہ ہو جائے، ڈر رہے۔ جو ڈرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ جتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے تک آئے اور گیٹ میں داخل ہوئے اور مسجد کے استنجے خانے میں گئے اور وہاں سے الٹے پیروں واپس چلے گئے، اللہ کا ڈر ہوتا تو 2 رکعت بھی آ کے پڑھ لیتے۔ بہت سے وضو خانے میں آئے اور پانی بھر کے لے گئے گھر پہ، مسجد کا پانی پئیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے، یہ توفیق نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ توفیق مانگو، اور اللہ فرماتا یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ڈر اگر پیدا ہو جائے تو نماز آسان، اور ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، چہرہ دکھانا ہے، روبرو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، پلٹ کر کے جائیں گے۔ تو اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، پھر بنی اسرائیل کو نعمت اللہ نے یاد دلائی، آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمتیں دی وہ تو دی ہیں، مگر مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت بڑی نعمت دی۔
اور نعمتوں کا خزانہ اور اسی مہینے میں دی۔ وہ کون سی نعمت ہے بتائیے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اسی مہینے کی 12 تاریخ۔ اور یہ نعمت بڑی عجیب و غریب ہے، 12 تاریخ کو ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ نبی پر درود پڑھا جائے، اللہ کے نبی کو دل نہ دکھایا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ایک نماز چھوڑنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، سوچو امت کے کتنے لوگ نبی کا دل دکھاتے۔ نعمت کی قدر کرو، ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا دشمنوں پر، اور ہے دشمن۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اسی تاریخ میں ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی نیت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کو مدح صحابہ کے جلوس میں شرکت کریں، اور خوب اچھی طرح سن لیں۔ تھوڑا سا علم ہے ان کے پاس، نئے نئے مولوی نئے نئے فارغ ہوئے، ان کو بھی نہیں پتہ، عوام کو تو چھوڑیے۔ وہ جمعے کے دن تقریر میں کہہ رہے ہیں صاحب دیکھیے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا فتویٰ یہ ہے 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ کہاں کے بارے میں فتویٰ ہے؟ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، ضرورت کو دیکھ کر۔ یہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے پوری دنیا میں کون سا جلوس نکلتا ہے؟ ہر جگہ جلوس محمدی ہے نا؟ جلوس محمدی پر پوری دنیا میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نبی کو برا بھی نہیں کہتے لوگ۔ یہ لکھنؤ میں کیا ہو گیا صاحب؟ 12 ربیع الاول کو ولادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جلوس جو نکل رہا ہے وہ جلوس ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نکلنا ہے یہ؟ کہنا اب اس کو بند ہو جانا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ آئے دن پوچھ لیجیے، اب اتنا سا علم ہے ایک چھٹاک کا اور اتنی لمبی زبان ہے، بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ کم علم رکھنے والے تبصرہ کر رہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سوچئے یہ بدعت ہے، یہ جاری کس نے کیا؟ کس نے نکالا تھا یہ؟ ارے جلوس یہاں لکھنؤ میں کس نے نکالا تھا؟ امام اہل سنت کے امام تھے اور بدعت جاری کرتے تھے، یہ کیسے امام تھے؟ اور پھر اس جلوس کی قیادت کس نے کی ہے بتائیں؟ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور لکھنؤ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پتہ ہے کیا تھے لکھنؤ کے؟ ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں۔ لکھنؤ کے حالات کے اپنی مسجدوں پر صحابہ کے نام لکھنا جرم تھا، جرم۔ مسجد امام اہل سنت پہ میں نے دیکھا باہر کی طرف کوئلے سے لکھا گیا تھا چراغ مسجدوں میں، کیوں؟ اور وہاں بھی پولیس بیٹھی رہتی تھی روز، کہیں لکھا نہ جائے نا۔ مسجدیں ہماری ہیں، ہمارے بزرگوں کے نام ہیں، اللہ کے پیغمبر کے معجزے ہیں، صحابہ ہیں، ان کے نام لکھنا جرم تھا، خطبے میں نام لینا جرم تھا۔ ایسی صورتحال میں آپ بتائیے کیا صحابہ کرام کو برا کہا جاتا رہے اور ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے؟ ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں مفتی اعظم ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس مدح صحابہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ ندوہ یہاں موجود ہے، بڑے بڑے علماء، کسی نے کہا بدعت ہے؟ مولانا علی میاں صاحب نے کہا؟ مولانا منظور صاحب نے کہا کبھی؟ آپ سوچئے مفتی اعظم کا واجب ہے ان حالات میں، کیوں؟ یہاں پابندی تھی، نہیں کر سکتے آپ صحابہ کی تعریف، صحابہ کا نام نہیں لے سکتے، صحابہ کا ذکر نہیں کر سکتے، پابندی تھی۔ اب کیا ہے؟ وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اچھا کیوں نکلتا ہے جلوس؟ وجہ یہ مدح صحابہ کا جلوس کیوں ہے؟ حضور کا ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا نہیں کہتا، کہیں بھی صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا؟
بتائیے. اور کہاں برا کہا جاتا ہے؟ جلسے میں، جلوس میں، تقریروں میں، تحریروں میں، شعر میں، ہر طرح برا کہا جاتا ہے. کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ اور اللہ کے نبی کی وصیت کیا ہے وہ بھی سنیے، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے وہ سنیے. مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو برا کہا گیا. غور سے سننا، حدیث ہے. مکے میں مجمع ہوا اور اس میں صحابہ کو نبی کو برا کہا گیا اور اشعار میں برا کہا گیا. تقریر میں نہیں، کائے میں؟ اشعار میں. یہ اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچی. آپ مدینے جا چکے تھے تو آپ نے کہا اچھا مجمع میں برا کہا گیا، تو آپ نے صحابہ کا مجمع کیا، صحابہ کا مجمع کیا، اور آپ نے تقریر نہیں کی. شعر میں برا کہا گیا تھا، لہذا حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کے اشعار کا جواب دو. یعنی نبی کی تعریف کرو اور صحابہ کی تعریف کرو. اللہ کے نبی نے عمل کروایا نہیں کروایا؟ بتائیے. مجمع میں برا کہا گیا تو مجمع کیا آپ نے، اور اشعار میں برا کہا گیا تو جواب بھی اشعار میں دلوایا. حضرت مولانا محدث سہارنپوری مولانا خلیل احمد امبیٹوی بہت بڑے عالم و بزرگ ہیں. مظاہر العلوم کے نام سے فتویٰ ہے، فتاوے میں ان کے فتوے کئی ایک موجود ہے، اس میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا جب کہیں صحابہ کرام کو برا کہا جائے وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرے، ان کی تعریف کرے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس طریقے سے ان کو برا کہا گیا ہے اسی طریقے سے ان کی تعریف کرے. اگر سڑکوں پہ برا کہا گیا تو سڑکوں پہ تعریف ہو، مسجدوں میں برا کہا گیا تو مسجد میں تعریف ہو، جلوس میں برا کہا گیا تو جلوس میں تعریف ہو. ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم گالیاں نہیں بکیں گے، ہمارا کام ہی گالی بکنا نہیں ہے. وہ برا کہہ رہے ہیں، ہم صحابہ کی تعریف کریں گے. یہ ضرورت، اچھا کب تک ہے یہ کریں؟ اب تو جلوس، اب تو ضرورت نہیں، یہ تو بہت سارے لوگ، اب ضرورت نہیں، بند ہو جانا چاہیے. آپ یہ بتائیے کیا صحابہ کرام کو برا کہنا بند ہو گیا کیا؟ ارے جلوس میں مرثیے نہیں پڑھے جاتے؟ ان مرثیوں میں صحابہ کو برا نہیں کہا جاتا؟ بند ہو گیا کیا؟ جب نہیں بند ہوگا تو آپ کیسے مشورہ دے رہے بند کر دینا چاہیے؟ آپ دوسری حدیث سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی، جب فتنے ظاہر ہوں اور بدعتیں قائم ہو جائیں اور فرمایا صحابہ کو برا کہا جائے، فلیظہر العالم علمہ، تو عالم پر لازم ہے اپنے علم کا اظہار کرے. یعنی صحابہ کا مقام اور مرتبہ تعریف اور توصیف کرے، ان کا مقام بتائیں، عالم پر واجب ہے. اور آپ نے پھر آگے کیا کہا؟ عجیب بات کہی آپ نے، فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہ کرے، جو مولوی ایسا نہ کرے، جو عالم ایسا نہ کرے، جو نبی کا جانشین ایسا نہ کرے. دیکھ رہا ہے حالات ایسے ہیں پھر بھی وہ اپنے فتوے سنا رہا ہے. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. یہ حدیث ہے. کب ایسا کیا جائے؟ عالم کب بیان کرے صحابہ کے مناقب، کب بیان کرے؟ اذا، جب ایسا ہو، جب ایسا ہو. اگر ایسا ہو تو ضرورت ہے، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتائیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ کیا ختم ہو گیا کیا؟ ابھی باقی ہے نہیں باقی؟ ان سے نہیں کہہ رہے ختم کر دو، اب ہم بھی ختم کر دیں، مگر یہاں اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے، بند کر دینا چاہیے اب تو. اس لیے اگر پابندی ہو تو پھر تو واجب تھا، پابندی ختم ہو گئی. اب بھی صحابہ کرام کا ذکر کرنا، شاعر عام کے اوپر جو جلوس ہوتا ہے یہ مستحب ہے.
اور اس میں جانا چاہیے ثواب سمجھ کر، نعرے لگانے کے لیے نہیں۔ صحابہ کی تعریف کے لیے جانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں، تماشا دیکھنے نہ جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، خواتین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہاں مدح صحابہ کا جلوس نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی